بنت سید اولاد حسین شاہ اور آج انتقال فرما جانے والے ملک محمد اقبال خان ابن ملک شاہ ولی خان جو ملک امیر محمد خان کے چھوٹے بھائی تھے، اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین سورتین ومجلس الحسین وقراءة الياسین وحدیث القصا وسائر الاذکار ودعاء کمیل وزیارت الحسین علیہ السلام والحضور وذکر الحسین علیہ السلام والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المرحومین المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آقا میری اینک دے دے، اینک دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال الحق في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو برادر بزرگ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، ان کے والدین اور ان کی مرحومہ اہلیہ اور ملک امیر محمد خان کے مرحوم بھائی اور انحائے عالم کے جمیع مرحومین مرحومات مؤمنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، بالاخص پڑھنے سننے والوں دیکھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا عنوان سخن ہے منازل آخرت، اور آج ہم مرحلہ نمبر 106 میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے بعد 4 مجالس اس عنوان پر اور ہوں گی، اور 110 مجالس سے یہ عنوان تشنگی کے باوجود اختتام پذیر ہو جائے گا۔
آج میں نے جس عنوان کو منازل آخرت کے ذیل میں سلیکٹ کیا ہے وہ پچھلے عنوان سے ریلیٹڈ ہے. شب جمعہ جو گزشتہ تھی اس میں عرض کیا تھا 4 کی جو شب جمعہ تھی کہ شب جمعہ کے جو اعمال ہیں وہ منازل آخرت کے لیے سنگ میل بھی ہیں، سورسز، ریسورسز، وسائل، ذرائع بھی ہیں، بخشش کے، مغفرت کے، اپنے لیے بھی اسٹور ہوگا ثواب، اور مرحومین کو بھی ان کا حصہ ملے گا. اور چند معروضات پیش کی گئیں. آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جمعہ مبارکہ کے دن کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ خود جمعہ زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی بیش بہا ثواب کا ذریعہ ہے، منازل آخرت کی آسانی، تسہیل، تیسیر کا ذریعہ ہے، اور زندہ اپنے مردوں کو اس جمعہ کے اندر بھی حضور کے ساتھ اور کچھ انویسٹمنٹ کے ساتھ خوش کر سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں. آج ہم مختصر خطاب ہوتا ہے ہمارا یہ آدھے گھنٹے کا، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کریں گے، اور پھر اگلے انشاءاللہ ہفتے کو اسی طرح جیسا کہ خاور صاحب نے اعلان فرمایا ہے جیسے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میں تو 7 بجے بھی حاضر ہوں، 6 بجے بھی، جیسے خاور صاحب کی مرضی ہوگی، حاجی صاحب کی اور آغا مختار کی اعلان کر دیا جائے گا. 7 بجے شروع کریں یا 6 بجے، بہرحال میں حاضر خدمت ہوں، کیونکہ میں تو 3 بجے آ جاتا ہوں الحمدللہ. آج بھی میں 3 بجے پہنچ گیا تھا. اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو اجر و جزا دے، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ذاکرین نے، جو حضوراً یہاں لمیٹڈ جو نمبرز میں تشریف فرما ہے، اور حاجی صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، آغا مختار کو بھی جو اس کے انچارج ہیں، اور مجھے بھی ہمت دے، اور ہمارے آج بہت ہی عزیز حجت الاسلام جناب مولانا آغا یعقوبی میرے نور چشم آج تشریف لائے ہیں، میری معاونت کے لیے 3-4 مہینے یہاں پر ہیں، تو یہ میری جگہ انشاءاللہ خدمات بھی انجام دیں گے میرے غیاب میں، اور میری ویسے بھی معاونت کریں گے. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کے سفر کو وسیلہ ظفر قرار دے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے موفق و معید فرمائے، اور محفوظ و مصون و معمون رکھے، اور ان کو مزید جو ان کی علمی اور عملی زندگی ہے اس میں کامیاب و کامران فرمائے. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے مظہر ہاشمی موجود ہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے. ہمارے حسن امتیاز موجود ہیں، اور ہمارے آغا کے بیٹے ہیں علی رضا حسین، اللہ ان سب کو جزا دے. ایک اور جوان بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جوان کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے. حضرات و خواتین جنہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں نوید جعفری کا، اور تسلیم الزمان سحر کا، اور انیس حیدر نقوی کا، اور اسی طریقے سے پروفیسر راجہ حسن رضا کا بھی ماشاءاللہ. کچھ تو شارٹ نوٹس میں بھی آئے ہیں، تو میری درخواست ہوگی آغا مختار سے کہ ذرا سا مہربانی کریں، لوگوں کو وقت سے پہلے اطلاع دے دیا کریں، تاکہ انشاءاللہ شارٹ نوٹس نہ ہو. اللہ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، خواتین کو. بس میں اب شروع کر رہا ہوں یہ عنوان. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ مبارکہ جمعہ جس کی 11 آیتیں، سورہ منافقون کی بھی 11 آیتیں ہیں، سورہ جمعہ کی بھی 11 آیتیں، اور حکم تو یہ ہے کہ شب جمعہ سے، یہ جو شب جمعہ ابھی تھی، مغرب و عشاء سے یہ سورتیں پڑھنی شروع کر دی جائیں. فجر میں بھی، میں فجر میں تو خیر پڑھاتا ہوں ہمیشہ، مگر مغرب عشاء میں کبھی کبھی پڑھاتا ہوں، کیونکہ کچھ جاتے ہیں، خیال رکھنا ہوتا ہے. امریکہ والے ذرا نازک بہت ہیں، ان کو دعوتوں میں آپ گھنٹوں بٹھا لیں، اللہ کے قرآن کے لیے ان کو منٹوں میں اٹھائیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں ذرا ڈرتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس خوف کو ریموو کرے. ابھی تک تو میں 31 سال سے ڈر ہی رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے ہمارے ڈرانے والے بھائی بہنوں کو. جی ہاں، تو یہ حکم ہے. خیر شریعت کا بتانا بھی ضروری ہے، شریعت بتا تقریباً پوری دی ہے، ڈرتے ڈرتے میں نے پوری شریعت بتا دی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ابھی میں جب جنازوں میں جا رہا تھا تو ایک امتیاز میاں ہیں
یہ حاجی صاحب جانتے ہیں ان کو، یہ جو لڑکا ہے جس نے یہ فیونرل ہوم بنایا ہوا ہے امتیاز، تو ایک دفعہ ہم مردے کو لے کے جا رہے تھے دونوں البنی، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا فرنٹ سیٹ پہ، تو یہ چلا رہے تھے گاڑی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب مردوں سے؟ میں نے کہا بھی میری تو بڑی دوستی ہو گئی ہے مردوں سے بھی اور ملک الموت سے بھی، میں اس سے بھی میری بڑی دوستی ہو گئی ہے، میں تو ظاہر ہے کہ 44 سال سے تقریباً اس خدمت کو انجام دے رہا ہوں، شکر خدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ اگر، وہ کہنے لگے امتیاز کہ اگر آپ کو آج موت آ جائے تو کوئی حسرت ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، الحمدللہ کوئی حسرت نہیں، صرف یہ حسرت ہے کہ تھوڑی سی خدمت اور کر لیتے، تھوڑی سی گناہوں کی بخشش اور کر لیتے، بس یہ ہے اور کوئی نہیں، الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ سب کی زندگی دراز فرمائے، میرے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پہ آج ہمارے برادر عزیز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں جناب چودھری امتیاز حسین، وہ علیل ہیں سخت، دعا فرمائے اللہ کریم ان کو شفا یاب فرمائے، حسن علی نقوی کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں، ملک امیر محمد خان ہیں، اور ایک ہماری بہن ہے جو ہمیشہ ہمیں خمس دیتی ہے، 2-3 سالوں سے دے رہی ہیں، آج بھی مہربانی کی ہے، انہوں نے خمس بھیج دیا ہے، شگفتہ نام ہے ان کا، وہ شدید علیل ہے کینسر سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شب کے صدقے میں، امام حسین کے ذکر پاک کے صدقے میں، ہماری اس بہن کو بھی کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ شفا کلی عطا فرمائے۔ آغا اصغر نقوی کے لیے بھی، آغا مختار کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سندس کمل چٹھا کے لیے بھی، اور حاجی محمد رضا گجر صاحب کی ایک سالی شریف ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ ذوالفقار صاحب کے لیے، محمد ذوالفقار حسین کے لیے دعا مخصوص کرتا ہوں شفا کی، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، بختیار رضوی کے لیے، حیدر رضوی کے لیے، بختیار کی والدہ کے لیے، اللہ ان کو بھی شفا کلی عطا فرمائے، اور وہ جو چٹھا ہے ساجد رضا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو بھی شفا دے۔ اور میں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، بہنوں نے آلموسٹ بائیکاٹ کر دیا ہے شب جمعہ کا، تو یہ جو اس کی علی کی جو امی ہے علی رضا حسین کی، میں اس سے کہوں گا کہ اس بائیکاٹ کو توڑوائیں، دعوت دیں، کچھ عورتیں بھی آئیں، 5-10 عورتیں بھی آ رہے ہیں اور آ جائیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہو۔ سارے حاجی صاحب بیچارے 20 لوگوں کا تو کھانا لے آتے ہیں، تو کم از کم 20 لوگوں کا کھانا 20 لوگ ہونے چاہیے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، بہت طویل زحمت نہ دیں۔ جمعہ جو ہے جمعہ، اس کو جو قرآن میں ہے یہ ہے جمعہ، اور ویسے ہے جمعہ، ویسے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ یا من یوم الجمعۃ، جمعہ قراءت راجح ہے اور جمعہ قراءت مرجوح ہے۔ میرے عزیز، میرے شاگرد آغا یعقوبی بھی ماشاءاللہ قرات پڑھے ہوئے ہیں، بڑے فاضل ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک ہیں، خارج تک پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ابھی الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں بھی سیکھیں، مجھ سے بھی سیکھ لیں، ان سے بھی سیکھ لیں، آپ کے خود قاری صاحب ہیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ جمعہ اور جمعہ، اجتماع کا دن، کانگریگیشنل ڈے، اس کو کہتے ہیں یوم الجمعہ۔ یوم الجمعہ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ بھی آج سمجھ لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے باڈی میں، جسم میں، جسد میں، بدن میں روح جمعہ کے دن پھونکی گئی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ، ان کی طرف سجدہ فرشتوں نے جمعہ کے دن کیا، جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نوح کی کشتی جو پار لگی وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ ابراہیم کو جو آتش نمرود سے نجات ملی وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ ابراہیم نے قوم کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی تو وہ بھی سحر جمعہ تھی۔ یعقوب کے بیٹوں، برادران یوسف، حاسدوں کی توبہ کی قبول جو ہو گئی وہ جمعہ کی سحر میں۔ تو میں حاسد بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنیں تو حاسد نہیں ہیں بیچاری، وہ تو ہماری، حاسد بھائیوں سے بھی میں کہوں گا کہ جمعہ کی سحر میں توبہ کر لو، کیونکہ حسد اتنا کر رہے ہو کہ جل رہے ہو، راکھ ہو رہے ہو حسد سے۔
جمعہ کی سحر میں توبہ کر لو، اللہ آپ کی توبہ کو بھی قبول کر دے۔ اور جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی شب ولادت ہے، جمعہ کے دن امام حسین پیدا ہوئے، اور حضور کی ولادت بھی اہل سنت تو کہتے ہیں پیر کو ہے، ہمارے ہاں حضور کی بھی جمعہ کو ہے، شہادت امام حسین بھی جمعہ کو ہے، ظہور حضرت حجت بھی جمعہ کو ہے، قیامت بھی جمعہ کو ہے۔ اب اتنی بیک گراؤنڈ کے بعد حاجی صاحب کیا جمعہ مس کرنا چاہیے؟ جمعہ کو تو یوں آپ پکڑ لیں کہ جان چلی جائے جمعہ نہ جائے۔ ایک میرے دوست تھے، میرے وہ اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، شاہین نام تھا ان کا، مرحوم ہو گئے، جنازہ بھی انہوں نے وصیت کی میرے نام کی۔ الحمدللہ یہ بھی ایک انقلاب ہے کہ اہل سنت وصیت کر رہے ہیں کہ جنازہ یہ ٹیک کیئر کریں۔ میں گیا الحمدللہ، یہاں سے بہت دور تھا، وہ جو بابا محی الدین کا نام سنا ہوگا، وہاں جنازہ تھا۔ خیر میں گیا الحمدللہ، حاضری دی، تدفین بھی میں نے خود اپنے ہاتھ سے گویا دفنایا بھی۔ تو وہ شاہین صاحب بڑے پیسے والے تھے، میں ہمیشہ ان کا مقروض رہتا تھا تھوڑا بہت، ہمیشہ 200 400 300 پھر دے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فراوانی رزق کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جس دن سے میں نے امریکہ میں قدم رکھا آج تک 40-45 سال میں جمعہ نہیں چھوڑا۔ تو جن کو رزق کی پریشانی ہے وہ جمعہ شروع کر دیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ المہدی ٹی وی تو پوری دنیا میں جاتا ہے۔ کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو بیچارے سخی نہیں ہیں تعریف کرنے میں، کل انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں مجھے بتایا ہے یوٹیوب والوں نے، میں نے کوئی کوسچن بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ المہدی ٹی وی کو لائیو 1 لاکھ بندے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط، شاید آپ کو غلطی ہو گئی ہے، 1.5 لاکھ دیکھتے ہیں، 1.5 لاکھ بندہ لائیو دیکھتا ہے۔ یہ جو میں خطاب کر رہا ہوں 1.5 لاکھ بندہ دنیا میں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہم غریبوں کا ٹی وی اتنا کامیاب ہو گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جو ہمارے معاونین ہیں ٹی وی کے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو مہربانی فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ تو خیر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جمعہ، بلکہ روایت ہے، یہ عجیب روایت ہے، آج سن لیجیے، آج تک بیان نہیں کی، یہ آپ کے لیے، ترزقون و تنصرون، جمعہ کے دن تم رزق بھی دیے جاتے ہو اور اللہ کی طرف سے مدد بھی کیے جاتے ہو۔ رزق ڈھونڈنا ہے تو جمعے کو آ جاؤ، وہ جو فضل اللہ بن جاتا ہے، بتا چکا ہوں۔ اور نصرت خدا چاہیے تو جمعے کو آ جاؤ، آپ جمعے کو آ جائیں، ہم اللہ کی مدد طلب کریں گے کرونا کے خلاف۔ آج کل تو سب سے بڑا دشمن ہمارا کرونا ہے، جی ہاں۔ اچھا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ جو من یموت یوم الجمعۃ، جو جمعہ کے دن مر جاتا ہے، لا یعذب ابدا، کیا دن ہے، ان کو تو عذاب ہی نہیں ہوتا، اس بندے کو عذاب ہی نہیں ہوتا جو۔ اور پھر یہ بتا چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں یہ، کہ جمعہ سے جمعہ تک کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا، یعنی اگر یہ جمعہ پڑھ لیں، شب جمعہ میں اعمال کر لیں، اگلے جمعہ تک گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ میرے ایک کزن ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، بہت بوڑھے ہیں، میری والدہ سے کچھ سال چھوٹے ہیں میرے پھوپھی، سگی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ تو وہ ایسی جب کوئی بات سنتے تھے تو مجھے کہتے تھے، حاجی کل پھر فلم دیکھنے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا، خدا را فلمیں نہیں دیکھنی۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک سن لیجئے کہ ہر قدم، یہ بڑی عجیب روایت ہے، لِكُلِّ خُطْوَةٍ إِلَى الْجُمْعَةِ، ہر قدم، خطبہ جی ہاں، ہر سٹیپ، ہر قدم، ہاں لِكُلِّ قدم بھی کہتے ہیں، لِكُلِّ خطبہ بھی، دونوں استعمال ہوتے ہیں، احادیث میں بھی دونوں ہیں مختلف، یعنی امام حسین کی زیارت میں خطبہ بھی ہے، قدم بھی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہر قدم کے لیے جو جمعہ کے لیے بڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا 1 سال کی عبادت،
ایک قدم جو جمعہ کے لیے آپ اٹھائیں گے 1 سال کی عبادت کا ثواب درج کیا جائے گا. یہ بھی سن لیجئے 20 حج کا ثواب ہے, ایک نہیں 20. الجمعہ تو حج الفقراء تو آپ پڑھ چکے ہیں, والمساکین. آج سن لیا آپ نے 20 حجت, ایک جمعہ کا ثواب. کل اگر جمعہ آپ پڑھ لیں تو کتنا ثواب ہوگا؟ 20 حج کا. اس لیے ایک حدیث تو ایسی ہے سبحان اللہ, یہ لکھی کہیں اور کے لیے تھی, یہ درس کہیں اور کے لکھا تھا, اور قسمت یہ کہ یہاں آ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں قیامت کے دن, جار اللہ, جار اللہ, اللہ کے ہمسائے, اللہ کے نیبر, تو جو جمعہ پڑھیں گے وہ اللہ کے پڑوسی. عجیب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدقہ جو آپ دیتے ہیں, صدقہ ماشاءاللہ صدقہ تو آپ دیتے ہی ہیں, نیت صدقہ کی کر لیں. صدقہ جو آپ دیتے ہیں, حدیث میں آیا کہ جمعہ کے دن کا صدقہ 70 گنا لکھا جاتا ہے. یہ ہماری انتظامیہ نے ایک دن دیا مجھے نیاز, پھر چھوڑ دی. اگر 100 دیں گے تو کتنے لکھے جائیں گے؟ نہیں میرے نہیں, آپ جمعہ کا بتائیں. 7000. شاباش, 7000. یہ امتیاز نے بھی ایک دفعہ مجھے دیا, $50 دیا, تو $50 جو دیا کتنا لکھا جائے گا؟ 3500. 3500 اس کو مل گیا, 50 دیا ہے تو 3500. سبحان اللہ. 100 دے دیں, 100 جمعہ کے دن. یہ نہیں کہ مولانا کو, کسی اور کو بھی دے دیں, جو مولانا پیچھے پڑھ رہا ہے اس کو بھی دے دیں, بے شک ثواب اتنا ہی ہوگا. یہ مولانا کا ثواب نہیں ہے, یہ جمعہ کا ثواب. جمعہ کے دن جو صدقہ, صدقہ سے مراد غلط فہمی نہ ہو, میں نے ایک دفعہ کہا تصدق, خرچ کرنا. ماں باپ کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں نا, آپ تو ہدیہ دیتے ہیں, اللہ آپ کی جان کا صدقہ لکھتا ہے. تصدق, یہ ذہن میں غلط فہمی دور کریے. ومن تصدق فمن تصدق, تصدق یعنی خرچ, ٹو سپینڈ, وہ جو بتایا تھا 1 لاکھ 700 ہزار, عالم دین کو 1 لاکھ. چلیے, صدقے کا ثواب کتنا ہوگا جمعہ کے دن؟ 70 گنا. ایک چیز حاجی صاحب میں سن کے پڑھ کے خود حیران ہو گیا, یہ لکھتا ہوں باقاعدہ عربی کی کتاب, یہ لکھ کے پڑھ کے میں حیران ہو گیا. صدقے کا ثواب 70 گنا, اور ایک صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا 70 حج کے برابر لکھا جائے گا اگر جمعہ کے دن دیا جائے. ایسے نہیں ایرانی ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے, دیکھیں ملینز میں ہوتے ہیں, ملینز میں, لاکھوں نہیں ملینز میں. جی ہاں, یہ بتانا ضروری ہے. تو یہ اب انشاءاللہ آپ بھیجیں گے. پچھلی مرتبہ تو آقا مختار نے کسی کو نہیں بھیجی, پچھلی مجلس سب اللہ کرے اس دفعہ بھیجیں. جی ہاں, اب آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لے ہیں کہ 4 لوگوں کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. یہ حضور نے فرمایا 4 لوگوں کی دعا ڈیفینیٹلی قبول ہے. نمبر 1 مریض کی, یہ مریض جو ہوتا ہے اس کی دعا قبول. نمبر 2 جو شرک سے کنورٹ ہو جائے, ایک ہندو تھا کنورٹ ہو گیا, ایک علی اللہی تھا, ہمارے بھی تو ہے نا بہت, ہمارے رشتہ دار بھی بہت علی اللہی ہو گئے. ہمارے لندن میں جا رہا تھا, میرا ایک رشتہ دار ہے, رشتے کا میرا کزن ہے, بہت قریب کا ہے رشتہ دار, تو اس کے ہاں جانا تھا. تو مجھے ٹرین میں پتہ چلا کہ وہ مشرک ہو گیا, تو میں اسٹیشن سے ہی واپس آ گیا. میں نے کہا میں حرام نہیں کھاؤں گا بھائی, میں واپس آ گیا. اس نے مجھے کہا میں وہاں تجھے گولی مروا دوں گا گاؤں میں. میں نے کہا مروا دینا بھائی, میں نہیں آؤں گا. میں نے نہیں, الحمدللہ گیا ہی نہیں اس کے یہاں. اسٹیشن سے میں واپس آ گیا. اللہ اس کو ہدایت کرے, بڑا نیک تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے. حج پہ اگر آپ چلے جائیں, تیسرا حج پہ دعا ریجیکٹ ہوتی نہیں. چوتھا مورد جمعہ والوں کی دعا مسترد ہی نہیں ہوتی. اچھا, ایک شخص آیا حضور کے پاس, اس نے کہا انی عزم تو قضا بقضا ولم اوفق. یا رسول اللہ, اس کا نام تھا کلیب,
اس بندے کا نام تھا کلیب، قلب سے ہے کلیب، مصغر ہے۔ ترجمہ نہیں کرنا، وہ ترجمہ کریں گے تو پھر وہ قاف دو نقطی سے ہو تو ترجمہ ہو سکتا ہے، کاف کشوالی سے ہو تو ترجمہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خیر تو یہ اس کا نام تھا قلیب، قاف دو نقطی سے قلیب۔ جی ہاں، قلیب نے کہا سرکار ایسے ایسے میں نے ارادہ کیا مگر حج پہ نہیں جا سکا، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، الجمعہ، تو آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ شارک فی الجمعہ، اگر حج پہ نہیں جا سکے جمعہ میں شرکت کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا حج المساکین، یہ مسکینوں کا حج ہے، وسائل الشیعہ میں یہ روایت درج ہے۔ آخری بات کریں اور بس اتنا ہی وقت باقی ہے، آخری بات یہ ہے کہ 70,000 فرشتے جو بندہ غسل جمعہ کرتا ہے باہر کھڑے رہتے، حمام کے باہر، شاور کے باہر 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جب یہ دولہا نکلتا ہے جمعہ والا، وہ 70,000 اس کو ایسکورٹ کر کے مسجد میں لے آتے، جلوس آتا ہے، جلوس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چالیس دن تک بندے کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رفعت عطا فرماتا ہے۔ اور سفر پہ اگر کوئی چلا جائے اور جمعہ نہ پڑھے بغیر کسی مجبوری کے، تو اس کی ضمانت نہیں ہے حفاظت کی، یہ بھی روایات میں آیا ہوا ہے۔ بس جمعہ کا تقریباً ہے تو بہت خیر۔ من ترک الجمعہ ثلاث مرات متوالیات، جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس پر عذاب ہوگا اور وہ منافق کاؤنٹ ہوگا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ وہ منافق ہوگا جو بغیر عذر شرعی کے جو 3 جمعے چھوڑ دے گا، فہوا منافقن، وہ منافق ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جمعہ پڑھنے کی، خطبہ سننے کی، کیونکہ خطبے کا بھی بہت ضروری ہے، خطبے کا سننا بھی۔ سن لیجیے آج ایک جملہ، ہمارے ویسے امریکہ والوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ خطبہ نہیں سننا، یہ سن لے بس، یہی خطبہ جو سن لے پورا، ادھورا نہیں، آگا ٹائم پہ آنا ہے، ہاں ادھورا نہیں، پورا جو سن لے ایک خطبہ، یعنی خطبہ پہلا اور دوسرا، جو خطبہ ایک جمعہ کا، خطبے کیوں کہوں، جو خطبے جمعہ کے سن لے، خطبوں کے عوض اسے اللہ 1 سال کا ثواب دے دیتا۔ اب تو چاہیے کہ آپ ایک مارکیٹنگ کریں جمعے کی، لوگوں کو بلائیں جمعے کے لیے کہ ضرور آئیں جمعے کے لیے، یہ بلک میں ثواب حاصل کریں۔ بس تقریر تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں، بس آج صرف اور صرف جو ضروری جملے ہیں وہ 2 کہنے ہیں، بس صرف 2 جملوں سے۔ ایک تو ابھی ہمارے مجید صاحب تھے، حاجی مجید، یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ کل انشاءاللہ ہم غسل دیں گے۔ ہماری جو غسل و کفن و دفن کی کمیٹی ہے وہ سن رہی ہے، تو پلیز کل آپ سٹینڈ بائی رہیے، میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا، جمعے کے بعد ہوگا، اور ان کا جنازہ ہوگا البنی میں پرسوں سیٹرڈے کے دن۔ تو ایک تو یہ جو عراقی تھے کربلائی، پچھلی مرتبہ یاد ہوگا کربلائی کا ذکر آیا تھا، آج ایک اور سن لیجیے۔ ایک کربلائی بی بی تھی، کیونکہ یہ خاتون نے مجلس شروع کی تھی شب جمعہ کی، جی ہاں، ایک خاتون تھی کربلائی، اور وہ تھی یزد کی، اس کے میاں کا نام تھا استاد اشرف حداد۔ وہ بڑی نیک تھی، بڑی مومنہ تھی، اور ایک صاحب تھے جو نجف میں ہوتے تھے،
وادی السلام میں، پھر روضہ مولا کائنات میں یزدی کر کے انہوں نے سوچا کہ اب وقت آخر آ گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، چلیں اپنے وطن چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یزد میں جا کے منار نامی قبرستان ہے، وہاں جا کے رہ جائیں گے اور وہاں جا کے باقی زندگی خدمت قبرستان میں اور خدمت امام زادہ میں گزار دیں گے۔ جب وہ آگئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک روز ان کا بچپن کا ایک کلاس فیلو دوست مر گیا۔ وہ یہ سوچتے رہے کہ آئے یہ بھی بخشا جائے گا، دفن ہو گیا۔ 30واں دن تھا، 30th، ابھی 40واں نہیں ہوا، کہ دیکھا کہ وہ دوست جنتی کپڑے پہنے ہوئے ہے اور آ گیا ہے۔ یہ منازل آخرت میں ایک بہترین ٹول بھی آج مل جائے گا۔ کہا عبد خدا، میرے دوست، میرے کلاس فیلو، میرے بھائی، یہ کیا ہوا؟ میں تو سو رہا تھا، تو بخشا نہیں گیا، تو بخشا گیا؟ اس نے کہا کل رات کو استاد اشرف حداد کی بیوی دفن ہوئی ہے ہمارے قبرستان میں۔ اس بیوی کی تدفین کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان کے مردوں کو معاف کر دی۔ اچھا، کیا کام کرتی تھی؟ کہا جا کے استاد اشرف حداد سے پوچھ لینا۔ کہتے صبح ہوئی، یزدی کہتے ہیں ملا یزدی، میں استاد اشرف آہنگر حداد کی دکان پہ پہنچا، وہاں چٹ لگی تھی کہ زوجہ کی رحلت کی وجہ سے دکان بند رہے گی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خواب تو سچا ہے۔ میں پہنچا تو فاتحہ ہو رہا تھا، فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ کے بعد میں نے سوال کیا خلوت میں پا کر، وہ رونے لگے استاد، کہنے لگے مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، اتنا مجھے معلوم تھا کہ وہ زیارت عاشورہ کی پابند تھی، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، کیونکہ ہر روز 100 مرتبہ سلام کرتی تھی حسین غریب پر۔ حسین غریب 3 مرتبہ آئے ہیں میری زوجہ کی قبر پر۔ یہ میری اہلیہ کی وجہ سے نہیں، حسین ابن علی کیونکہ سارے شہدائے کربلا کو لے کر آئے ہیں، ان کے پاکیزہ قدم کے صدقے میں، قدموں کے صدقے میں سارے قبرستان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیارت عاشورہ، زیارت وارث، زیارت امام حسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی